نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا لیکچر جو ہمارا سورۃ الفلق کا ہے اور ہماری یہ آخری دو صورتیں ہیں جو ابھی معوذتین جن کو بولا جاتا ہے، ان کو ہم شروع کر رہے ہیں اور ہمارا یہ 30واں پارہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پہلے پارے سے دوبارہ اگین سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے سب سے پہلے جو 30واں پارہ یہ لیکچر کو اس کا ریکارڈ کروایا ہے تفسیر کا، یہ آپ کی مکمل پلے لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ الف لام میم سے سٹارٹ کریں گے مکمل قرآن کی۔ آپ دعا کریں اللہ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، استقامت دے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ، من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب سمٹ آئے، ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ اب دیکھیں کہ یہ سورۃ الفلق ہے اور یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں اکٹھی نازل ہوئی ہیں جن کو معوذتین بولا جاتا ہے، اور ان کے فضائل بھی مشترک ہیں اور ان کے شان نزول بھی ایک ہی ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان کے فضائل، منافع اور برکات، ان کی ضرورت و حاجت ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں صورتیں جادو کے دور کرنے کے لیے، بری نظر سے بچنے کے لیے اور دیگر جو روحانی امراض ہیں اور جسمانی امراض ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ ایک منافع بخش کام دیتی ہیں۔ یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف یا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا اور آخرت کے تمام آفات سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ ان دونوں صورتوں میں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ فلق میں دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اور سورۃ الناس میں اخروی آفات سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے اوپر ایسی آیات نازل ہوئیں کہ ان جیسی ان کی مثل کوئی آیات نہیں ہے، اور ایک روایت میں ان کی مثل یہ بھی ہے کہ ان کی مثل نہ قرآن میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، کسی اور صورت میں یا کسی اور کتاب میں نہیں آئی۔ تو بہرحال ان کے جو ہے نا فضائل بہت زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح و شام اپنے دونوں ہاتھوں پہ یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اور ان کو پورے جسم پر مل دیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات بھی فرمائی ہیں۔ چاروں قل، معوذتین، یہ سب پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تقریباً 6 ماہ بیمار رہے، اور بیماری کا عالم یہ تھا کہ آپ کو یہ کوئی کام اگر نہیں کیا ہوا ہوتا تو آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ کام میں نے کر لیا، اور کوئی کام اگر کر لیا ہوتا تو یہ آپ کو محسوس ہوتا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، مطلب بھول جاتے یا اس طریقے سے یہ بیماری سی ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میری بیماری کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ خواب میں 2 شخص آئے اور ایک میرے سرہانے کی طرف بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ سرہانے والے نے پاؤں والے سے وہ پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ سرہانے والے نے پاؤں والے سے پوچھا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟
تو اس نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس نے ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لبید بن عاصم جو یہودی منافق ہے اس نے کیا۔ پھر سوال کیا کہ وہ جادو کس چیز میں کیا گیا؟ تو اس میں جواب دیا کہ ایک کنگھے میں اور اس کے دندانوں میں یہ جادو کیا گیا۔ پھر اس نے جواب پوچھا کہ وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کھجور کے غلاف میں ڈال کر وہ ایک کنواں ہے بئر زروان کے نام سے، اس کے اندر دفن کیا گیا ان کو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ اور پھر اصل میں ہوا کیا تھا، وہ جو دندان وغیرہ تھے نا، کنگھی وغیرہ، اصل میں اس سے لبید بن عاصم یہ جو منافق تھا، یہ یہودی تھا جو بھی تھا، اس نے ایک لڑکے کو بھسلا کے کہ یہ بہلا کے اس نے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس نے اس کو بہلا کے اس کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی سے جو کنگھی اپنے بالوں میں پھیرتے ہیں وہ کنگھی تو لے آ میرے پاس اٹھا کر، اور اس کو اس طریقے سے مطلب اس نے وہ منگوائی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے، بیدار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پر گئے تو دیکھا بئر زروان کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا، اور اس کنویں کا پانی جو ہے نا مہندی کی طرح ہوا پڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اس کو نکلوایا اور کھولا، اور ایک تانت کی تار تھی جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، تو ہر گرہ میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں، ان دونوں صورتوں کی 11 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھولتے، ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھولتے، اس طرح کرتے گئے تمام گرہیں کھل گئیں۔ اور جب وہ گرہیں کھل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ جیسا کوئی بڑا بوجھ آپ کے جسم پر تھا اور وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک الگ بات ہے کہ جادو کی حقیقت ہے یا نہیں، اس میں کچھ لوگ اس کے انکار کرتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ مانتے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جادو ہے، جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا اور سب پر بھی ہوتا ہے۔ اب ایک بات، ایک لڑکی نے، ایک نوجوان تھا، میں اس کے ساتھ اچانک کہیں پہ بیٹھ گیا میرے ساتھ، تو اس نے ایسے بات شروع کی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ جادو کیا ہے، اس کی حقیقت ہے یا نہیں۔ میں نے کہا یار جادو ہے، حقیقت ہے اس کی۔ تو پھر میں نے تو اس کو دلیل کے طور پر یہ واقعہ بھی بتایا، میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، وہ کن پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی یہ جادو ہو سکتا ہے، جادو ہوا تھا، اس کی حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بات الگ ہے کہ دیکھیں کہ جادو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اب جادو وغیرہ کا ہو جانا یہ کیسا ہے؟ یہ ان بیماریوں کی طرح، جیسے کہ ہمیں نزلہ زکام بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، یہ ان بیماریوں کی طرح، جیسا کہ یہ بیماریاں، یہ بھی روحانی بیماری ہوتی ہے، اور یہ تمام بیماریاں عام تمام بشر کے ہاں وہ ہیں، سب انبیاء انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ہمیں نزلہ زکام بخار وغیرہ لگ جاتا ہے، انبیاء کو بھی اس طرح بیمار ہو جاتے تھے، کبھی سر میں درد ادھر ادھر، تو تھکاوٹ، جیسے ایک نیچرل جو ایک ہوتی ہے طبیعت، انسانی کی فطرت ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی اسی طرح ہے۔ بہرحال تو جادو کی حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ آگے فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ فلق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، پھوٹنا، یہاں سے مراد رات کا پھوٹنا ہے، اور صبح کا رات کا پھٹنا، صبح کا نمودار ہونا، مطلب صبح پھوٹتی ہے نا تو اس کے رب کی قسم اٹھائی گئی۔ یہاں یہ صفت اختیار کرنے کی وجہ ہے کہ یہ رات کی تاریکی اکثر جو ہے نا شر اور آفات اور مصائب کا سبب بنتی ہے، اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے۔ اس صفت سے اشارہ کیا کہ جو بھی اللہ کے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات دور کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ من شر ما خلق، اس آیت میں تمام مخلوق کے ہر قسم کی شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر شر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، روحانی اور جسمانی۔ روحانی مثلا روحانی عقائد کا شر ہو گیا، بری باتوں کی طرف میلان ہو گیا، یہ ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، روحانی شر ہوتا ہے، جیسے ہم گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جسمانی شر جیسے مثلا مال کا خسارہ ہو جانا، بیماریوں کا آ جانا، دشمنوں کا غلبہ ہو جانا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں لفظ شر کے اندر داخل ہیں۔ آگے فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، اس میں تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دینے کے بعد 3 چیزوں کا ذکر
کر کے خصوصی طور پر ان کے شرور سے پناہ مانگنے کی یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اکثر اوقات مصائب اور پریشانی کے سبب یہی چیزیں بنتی ہیں۔ فرمایا غاسق، غسق سے ہے جو ہے نا غاسق، ومن شر غاسق، جو غاسق ہے یہ غسق سے ہے، معنی اندھیرے کا پھیل جانا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ اندھیرے کا پوری طرح بڑھ جانا، پھیل جانا، گھٹا ٹوپ اندھیرا جسے بولتے ہیں، رات کی تاریکی انتہائی سیاہ۔ مقصد یہ ہے کہ رات سے پناہ مانگنا جب کہ اس کا اندھیرا اچھی طرح پھیل چکا ہو، چھا جائے۔ رات کے اندھیرے سے اس لیے خصوصی طور پر پناہ مانگی گئی کیونکہ یہ جنات، شیاطین، موذی جانور اور ان کے تکالیف کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ ڈاکو چور وغیرہ، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نا پریشانی کی، یہ رات کے وقت زیادہ آتی ہیں، دشمنوں کا حملہ کر دینا، یہ ساری چیزیں رات کے وقت اکثر ہوتے ہیں، اکثر اوقات دن میں بھی ہوتی ہیں لیکن اکثریت رات کو ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی، اس لیے ان چیزوں سے یہ دن میں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں اس لیے رات سے پناہ مانگی گئی، رات کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا من شر النفاثات فی العقد، یہ دوسری چیز جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے جادو سحر، کیونکہ یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ یا تو اب دیکھیں النفاثات یا تو نفوس کی صفت ہے، نفس کا لفظ جو ہے نا مذکر اور مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے، یا نفاثات سے عورتیں مراد ہیں۔ اب میں سمجھاؤں گا۔ پھر عورتوں کو خصوصی طور پر ذکر کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ کہ آپ وسلم پر جادو کرنے والی جو لڑکیاں تھیں نا وہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں تھیں، کہ جو لبید بن عاصم کے حکم سے، اپنے باپ کے حکم سے انہوں نے جادو کیا تھا۔ کروانے والا لبید بن عاصم تھا، کرنے والی پڑھنے والی ان کی دو بیٹیاں تھیں جنہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جادو کی وجہ ہوتی ہے کم عقلی، اور عورتیں زیادہ تر وہی اس کے اندر مشغول ہوتی ہیں کہ وہی حسد کی وجہ سے زیادہ تر یہ جادو وغیرہ کرواتی ہیں، اس لیے نفاثات سے اگر عورتیں مراد ہیں تو یا پھر ان دو وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ یا پھر نفاثات سے میں نے کہا کہ سے نفوس کی صفت ہے کہ نفوس مراد ہوں گی، تو پھر مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی نفوس ہیں، جتنی بھی جانیں ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ کام کر ان کے تمام جانوں کے شر سے، تمام نفوس کے شر سے، مطلب من شر النفاثات کہ تمام نفوس جانوں کے شر سے جو پھونک مارنے والی جتنی بھی نفس ہیں، شرور ہیں، جانیں، ان سے پناہ مانگی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ امید انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب دیکھیں جادو سے پناہ مانگنے کو خصوصی طور پر ذکر کرنے کے دو وجہ، ایک تو یہ ہے کہ سورت کے نزول کا نازل ہونے کا سبب بھی یہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا شر اور ضرر تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا اور ہو جاتا ہے، انسان دوسری بیماری سمجھ کر ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر حکیم علاج کر کر کے تھک جاتے ہیں، بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے، بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے آدمی چونکہ عام طور پر دوسری بیماریاں سمجھتا ہے اور حقیقت میں وہ جادو وغیرہ ہوتا ہے، تو اس لیے خصوصی طور پر جادو سے بچنے کی اس میں دعا کی گئی ہے اور بتایا گیا۔ ومن شر، پناہ مانگے گی جادو سے خصوصی طور پر اس وجہ سے۔ آگے فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، تیسری چیز جس سے پناہ مانگنے کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا وہ ہے حسد۔ اس میں حسد کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ عام طور پر جادو اسی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آپ وسلم پر بھی جادو حسد کی وجہ سے ہوا۔ یہود و منافقین آپ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو حسد ہو گیا اور انہوں نے آپ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ وسلم کے حسد بے شمار تھے، اس لیے خصوصی طور پر حسد سے بچنے کی اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ حاسدین کے حسد کو چین سے نہیں، چونکہ جو حسد ہوتا ہے وہ حاسدین کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ہر وقت ان کو نقصان کی پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے اپنے دشمن کو، ٹھیک ہے، اور اس لیے بھی اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال، اور حسد وہی ایک سب سے پہلا گناہ ہے، آسمانوں پر بھی سب سے پہلے جو ہوا وہ حسد تھا، گناہ کا کام، وہ جیسا کہ ابلیس نے حسد کیا تھا حضرت آدم سے، اور زمین پر بھی جو سب سے پہلے جو گناہ کا کام ہوا قتل، وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا حسد کی بنا پر، تو یہ بھی سب سے بڑے گناہ ہیں، اس وجہ سے ان سے بچنے کی ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔
امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.